جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ. میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر خدمت. ناظرین، آج ہم بات کریں گے شہباز گل کے معاملے کی. بڑی اہم آج سماعت ہوئی ہے، حکومت کو بڑی کامیابی ملی ہے. شہباز گل کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. نہ صرف شہباز گل کی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی اور دوڑیں لگی ہوئی ہیں تحریک انصاف کی. حکومت کو عمران خان صاحب بیان دے رہے ہیں. پنجاب حکومت کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ اڈیالہ کا وزٹ کر رہے ہیں. سسپینشن کی جا رہی ہے. راجہ بشارت ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی سپریڈنٹ اور ڈی آئی جی اڈیالہ جیل کو ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے. یہ ساری دوڑیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری کہانی کے پیچھے اصل نقطہ کیا ہے؟ کہاں ایک بار پھر جس شہباز گل کے بارے میں یہ خیال تھا کہ انہیں اڑا کے اڑن چھو کر لیا جائے گا، آٹے سے بال کی طرح نکال لیا جائے گا، وہ شہباز گل اب آٹے سے بال کی طرح نہیں نکلے گا، بلکہ ایک بار پھر جسمانی ریمانڈ کی تلوار شہباز گل پہ لٹک رہی ہے. اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ مل جائے گا. دو دن پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب شہباز گل کو ستے تھے بھی خیرن شہباز گل آرام سے جناب جوڈیشل ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی. ایون پاکستان تحریک انصاف نے تو مقدمہ خارج کرنے کی بھی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی تھی. لیکن آج جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی، جو حکومت کو کامیابی ملی، جو پراسیکیوشن کو کامیابی ملی، رضوان عباسی جو تھے وہ پراسیکیوشن کی طرف سے تھے، اس کو جو کامیابی ملی اس نے شہباز گل کے مسائل بڑھا دیے. میں آپ کو پوری آج کی تفصیل بتاؤں گا اور اس کے ساتھ دوسرا اہم موضوع جس پہ ہم بات کریں گے وہ جناب علی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ نکل آیا ہے، فائنل ہو گیا ہے، اداروں کو شواہد مل گئے ہیں کہ ثانیہ لسبیلا، خاص کر کے ثانیہ لسبیلا کے حوالے سے جو ایک نیگیٹو کمپین چلائی گئی شہیدوں کے خلاف، ادارے کے خلاف، اس میں پاکستان تحریک انصاف ڈائریکٹلی طور پہ ملوث تھی. اور آنے والے دنوں میں ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. وہ کریک ڈاؤن کی بھی سٹوری آپ کو سناؤں گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح انڈین ہاتھ، انڈین انوالومنٹ اس میں نظر آئی، انڈین اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس میں ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آئے، اس میں پوسٹیں کرتے ہوئے نظر آئے. سب سے پہلے چلتے ہیں شہباز گل کے معاملے کی طرف. شہباز گل کا اگر آپ کو بتاؤں تو شہباز گل 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پہ رہے اور جس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب ان پہ تشدد ہوگا، ان کے کپڑے اتروائے گئے، ان کو برا نہ کر کے تشدد کیا گیا. اچھا، عمران خان نے یہ بیان دیا اور آج وزیر داخلہ گئے جیل میں اور انہوں نے شہباز گل سے ملاقات کرنے کے بعد جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، شہباز گل کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا گیا، شہباز گل بالکل ٹھیک ہے، بڑے اچھے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وزیر داخلہ، پنجاب کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے. اور عمران خان چیئرمین کی بات کو غلط کہہ رہا ہے. چیئرمین کہتا ہے کہ اس کو مارا گیا ہے، برا نہ کیا گیا ہے، اور وزیر داخلہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ آ جائے. یہ مطلب حیران کن طور پہ عجیب و غریب مطلب تحریک انصاف والوں کو یہ فسانہ ہے. شاید وہ جو وزیر داخلہ کی بیان تھا نا اس کو قابو کرنے کے لیے راجہ بشارت صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈی آئی جی جو ہے اڈیالہ جیل اور سپریڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے دونوں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. کیوں ہٹایا گیا ہے؟ کیونکہ شہباز گل کے معاملے میں انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا. کون سی غفلت کا مظاہرہ کیا یہ انہوں نے نہیں بتایا. یہ نہیں کہا کہ وہ عمران خان والی غفلت تھی کہ انہوں نے وہ جو اگر مارا ہے یا کسی نے مارا ہے یا جس نے بھی تو انہوں نے روکا نہیں ہے یا رپورٹ نہیں کی. تو بھائی آپ کا وزیر داخلہ ابھی اس کے بیان کی سیاہی خوشک نہیں ہوئی، جو کہہ رہا تھا کہ جناب شہباز گل کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو اب یہ خیال ہوا کہ وہ جو عمران خان عمومی طور پہ جھوٹا بیانیاں بناتے ہیں نا عمران خان، وہ عمران خان نے جو بیانیاں بنایا تھا وہ تباہی ہوگی کہ بھائی جان جلدی جلدی کوئی کارروائی کرو. پھر یہ کارروائی کی گئی. خیر، یہ تو ایک طرف. ذرا یہاں پہ رکیے، اب آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف. سب سے پہلے آئی کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی. 2 چیزیں تھی. ایک تو ریٹ پٹیشن دائر کی ہوئی تھی حکومت نے، ریاست نے، پراسیکیوشن نے کہ شہباز گل کو جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ پہ دیا جائے، اس سے کچھ چیزیں برآمد کرنی ہے، اس سے کچھ انفارمیشن لینی ہے. جبکہ دوسری جانب شہباز گل کی طرف سے کیس خارج کرنے کی جو ہے وہ پٹیشن دائر کی گئی تھی. تو ہائی کورٹ نے جسٹس عامر فاروق کیس کو سن رہے تھے، قائم مقام چیف جسٹس ہیں، سینئر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. انہوں نے کہا بھائی میں نہ یہ ریمانڈ دے سکتا ہوں جسمانی، نہ جوڈیشل، میرا یہ کام ہی نہیں ہے، میرے یہ ایمبٹ میں ہی نہیں ہے. میرے پاس آپ ریٹ کی جورسڈکشن میں آئے ہیں تو یہ کام تو
وہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج یا مجسٹریٹ کر سکتا ہے. یار انہوں نے جو کیس یہ والا تھا اور کہا یہ سیاسی معاملہ ہے, یہاں پہ سیاسی بحث کوئی نہ کی جائے, یہاں پہ فیکچول بات کی جائے, فیکٹس پہ بات کی جائے. اچھا جو کیس شہباز گل والا تھا انہوں نے یعنی بریت والا, اس کا انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کی 1 ہفتے کی ڈیٹ ڈالی, اور جو یہ تھا جسمانی ریمانڈ والا اس کا انہوں نے کہا کہ فیصلہ محفوظ کیا. اور پھر فیصلہ جو انہوں نے سنایا کچھ گھنٹوں بعد, وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے کیس واپس ریمانڈ کر دیا, یعنی کیس واپس بھیجا ہے زیبا چودھری کو جو ایڈیشنل سیشن جج ہے, جنہوں نے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کیا. یعنی نیچے انکار کیا تھا مجسٹریٹ نے, اوپر ایڈیشنل سیشن جج نے بھی انکار کیا تھا, تو جس کے بعد یہ پراسیکیوشن آئی ہائی کورٹ. تو اب انہوں نے ان کو بھیجا اور کہا کہ آج ہی کے دن, یعنی آج ہی کے دن آپ اس کا فیصلہ کر کے منگل کے دن ہی آپ اس کا فیصلہ کریں یہ جو ہے جسمانی ریمانڈ کا. اب جناب وہ معاملہ چلا گیا زیبا چودھری کے پاس, رضوان عباسی بھی پہنچ گئے, یہ جو فواد چودھری کے بھائی ہیں فیصل چودھری یہ بھی پہنچ گئے. وہاں پہ کیس کی سماعت ہوتی ہے. رضوان عباسی نے بڑے اچھے دلائل دیے. اچھا کیونکہ زیبا چودھری نے پہلے یہ پٹیشن خارج کی ہوئی ہوتی ہے, یہ اپیل ہے, پٹیشن اپیل, یہ مجسٹریٹ کے آرڈر کے خلاف ایڈیشنل سیشن جج کو اپیل تھی, انہوں نے اپیل خارج کی ہوتی ہے. وہ پوچھتے ہیں بتائیں کیوں میں اس کو مطلب آپ کے جسمانی ریمانڈ کی بات مان کے جسمانی ریمانڈ پہ کیوں آپ کے حوالے کروں. تو رضوان عباسی کہتے ہیں دیکھیں جی ویسے روٹین میں 15 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے, 15 دن تک دیا جاتا ہے, ہمیں تو صرف 2 دن دیے گئے ہیں. یہ تھوڑا سا پہلے میں آپ کو جسمانی ریمانڈ اور جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس میں فرق بتا دوں. جسمانی ریمانڈ میں پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرے, اس کو تھانے میں رکھے, اس کو جگہ پہ لے جائے جہاں پہ کوئی وہ برآمدگی کروانا چاہے, یہ ہوتا ہے جسمانی ریمانڈ. یعنی پولیس تفتیش کرتی ہے, پولیس کے پاس ہوتا ہے. اور جوڈیشل ریمانڈ جو ہوتا ہے, یہ جوڈیشل کرنا جو جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں, وہ جیل بھیج دیں. مطلب بس جی جب کسی سے کوئی چیز برآمدگی نہ کرنی ہو, عدالت کو یہ محسوس ہو کہ پولیس نے جو برآمدگی کرنی تھی کر چکی ہے, پولیس نے جو انویسٹیگیشن اس سے تفتیش کرنی تھی کر چکی ہے, اب زیادہ ضرورت نہیں ہے, تو وہ جیل بھیج دیتے ہیں اور پھر ضمانت اپلائی ہوتی ہے. اور جسمانی ریمانڈ میں ضمانت نہیں ہوتی, جوڈیشل میں ضمانت ہو جاتی ہے. تو یہ ہے جسمانی اور جوڈیشل ریمانڈ میں فرق. تو انہوں نے کہا عمومی طور پہ 15 دن سے زیادہ کے جوڈیشل ریمانڈ پولیس دیتی اس کو عدالت دیتی نہیں ہے, کیونکہ عدالت کا یہ خیال ہوتا ہے جیڑا چند چاڑنا, جیڑا کوئی مطلب ضروری اتنی ایکٹیو پولیس ہے تو جو 15 دنوں کے اندر انہوں نے برآمد کر لیا ہوگا, اگر اتنے دنوں میں نہیں ہوا تو اگے کتنے بھائی جان ہونا, تو اس لیے 15 دن کے اندر رکھا جاتا ہے. تو رضوان عباسی نے 15 دن کے بعد عدالت ویسے ہی نہ, اگر پولیس کوئی مطمئن کرنے کی کوشش بھی کرے تو عدالت کہنی نہیں بھائی جان ختم, تو جوڈیشل پہ ہم نے بھیجنا ہے, جو آپ نے ایویڈنس لینے تھے آپ لے چکے. تو رضوان عباسی نے پہلی بات کی, دیکھیں 15 دن تک تو حق بنتا ہے نا, تو 2 دن کا بھی صرف ریمانڈ ہوا. پھر انہوں نے کیا کہا, وہ کہا اچھا چلیں آپ کو ریمانڈ دیں گے تو کیا آپ نے کرنا, اور کہا ایک تو شہباز گل سے وہ جو ٹرانسکرپٹ تھا, وہ جو سکرپٹ لکھا ہوا تھا, وہ ہم نے سکرپٹ کا ٹرانسکرپٹ ہوتا ہے نا, وہ جب اس کو جو بولا جاتا ہے اس کو جب لکھا جائے تو وہ ٹرانسکرپٹ ہو جاتا ہے. یعنی وہ سکرپٹ کہاں لکھا گیا, کس نے لکھوایا, کیسے لکھوایا, وہ سارا ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. اچھا ان کا انٹرویو کرنا ہے. پھر صرف یہی نہیں کرنا بلکہ ہم نے شہباز گل سے جو ہے وہ موبائل برآمد کرنا ہے, موبائل کے ذریعے دیکھنا ہے وہ کس کس سے رابطے میں تھا. تو ابھی تو یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے, شہباز گل کو چیک کرنا ہے. یہ بہت ہینیس کرائم ہے جس میں وہ ملوث ہے, ریاست مخالف. اس نے ایک ادارے کو مطلب اس نے ادارے میں نفاق ڈالنے کے افسران اور سب آرڈینیٹس میں کوشش کی ہے. تو ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا جو مجسٹریٹ نے کیا اس نے صرف ایک چیز نظر میں رکھی موبائل والی, اور اس نے وہ جناب خارج کر دی. تو اس پہ رضوان عباسی نے ٹھیک ٹھاک دلائل دیے, جس کے بعد پھر جو ایڈیشنل سیشن جج ہے زیبا چودھری, انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کی اپیل منظور کرتی ہوں. آج اپیل جو ہے وہ وفاق کی منظور ہو چکی ہے, وفاق کو بڑی کامیابی ملی ہے شہباز گل کیس میں. اور جیسے میں ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ شہباز گل کے مسائل گو نہ گو ہوتے ہوتے بڑھتے جا رہے ہیں کہاں, اور آگے تھوڑی سی تفصیل اور بھی میں اس بارے میں بتاؤں گا. اب صبح 8:30 بجے طلب کیا ہے شہباز گل کو کہ آپ بھی آئیں, آپ کے وکلاء بھی آئیں, ادھر سے رضوان عباسی صاحب اور کمپنی بھی آئیں, اور آپ دلائل دیں کہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے یا نہ دیا جائے. اچھا میرا یہ خیال ہے لا کے ایک طالب علم کی حیثیت سے, ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے, چیزوں کو کور کرتے ہوئے کہ یہ جوڈیشل ریمانڈ ہو جانا ہے. میں آج آپ کو ایک رات پہلے بتا رہا یہ جسمانی ریمانڈ ہو جانا ہے.
یعنی ایک رات پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل 8:30 بجے جو ہیئرنگ ہونی ہے اس میں جسمانی ریمانڈ مل جانا ہے. جو اپیل ایکسیپٹ ہوئی ہے وفاق کی, اس میں شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ مل جانا ہے بطور ایک صحافی, بطور ایک لاء کے طالب علم کے. جو میں فیکٹس کو دیکھ رہا ہوں, جو میں اس کی ایف آئی آر کی کنٹینٹ کو دیکھ رہا ہوں, اور اس میں جو چیزیں ہیں, موبائل ہے, اسکرپٹ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, یہ پولیس کو جسمانی ریمانڈ مل جانا ہے. یہ صبح ہوگی ہیئرنگ تو مزید آپ کے سامنے حقائق آ جائیں گے. بہرحال میں یہ آپ کو پہلے سے اپنی رائے جو ہے وہ دے رہا ہوں. اچھا, یہ تو صبح ہیئرنگ ہوگی. اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں, جلدی میں اس کو کرتا ہوں. اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے. عمران خان نے فریہ تدریس کے شو میں کل یہ کہا کہ جناب شہباز گل کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یعنی عمران خان نے ڈس اون کر لیا, اپنے آپ کو شہباز گل سے دور کر لیا. اور آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ عمران خان نے ڈس اون کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے فواد چودھری نے, اور یہ ساری چیزیں شہباز گل تک بھی کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اب پیچھے ہٹے ہیں. عمران خان اداروں کے ساتھ زیادہ تعلقات بہتر چاہتے ہیں, تو وہ شہباز گل سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. حالانکہ شہباز گل کس کی لائن بول رہا تھا, کس نے یہ لائن دی تھی, کون یہ میر جعفر, میر صادق, نیوٹرل, جانور والی کہانی سنا رہا تھا, یہ عمران خان سنا رہے تھے. لیکن اب جب شہباز گل کی, مطلب عمران خان کا تو یہ طریقہ ہے نا کہ جب بھی ان پہ احسان کرنے والا کوئی قابو آتا ہے نا, وہ سے سائڈ ہو جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے نعیم الحق جیسے بندے کے جنازہ تک نہیں پڑھا, باقیوں کو تو چھوڑیں. خیر بالا یہ ایک اور بحث ہے. تو اب شہباز گل کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. پارٹی نے ڈسٹینس کر لیا, عمران خان ڈسٹینس کر رہے ہیں, ہر کوئی اپنی جو ہے وہ کھال بچا رہا ہے. اور 3-4 گرفتاریاں, اہم گرفتاریاں پی ٹی آئی کی مستقبل میں ہونی ہیں, جس کی وجہ سے فواد چودھری اینڈ کمپنی دور ہیں کہ جناب اسی نیڑے نہ لگی. تو یہ اب شہباز گل کا معاملہ. اب جاتے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں ذرا وہ آپ کو بتا دوں آخر میں 1-1.5 منٹ میں کہ جناب ایجنسیوں نے پوری طرح کریک ڈاؤن کیا ہے. انہوں نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہے, اور ان کو یہ ثبوت مل گئے ہیں کہ ان کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف, ثانیہ لسبیلا کے حوالے سے شہیدوں کے خلاف جو کمپین سوشل میڈیا پہ لانچ کی گئی, جو کمپین چلائی گئی, اس کمپین کو ڈائریکٹلی طور پہ پاکستان تحریک انصاف ڈیل کر رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر, ان کے اکاؤنٹس جو ہیں, ان کے ذریعے یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا تھا. اور یہ سارا جو ہے ٹویٹس اور یہ پوسٹیں اور یہ سارا کچھ ویڈیوز یہ اسی ذریعے سے کیے جا رہے تھے. لیکن جو حیران کن انکشاف ہوا ہے اداروں کو, جو اداروں کی رپورٹ ہے, اور اداروں نے فیصلہ کر لیا اب یہ سارے پکڑے جائیں گے, یہ جکڑے جائیں گے, ادارے اب ان پہ ہاتھ رکھیں گے. اس میں بھارتی اکاؤنٹس ہیں, بھارتی لوگ ہیں. یہ مطلب عجیب بات ہے کہ فنڈ دیتے ہیں تو سنگھ کوئی وہ عمران خان صاحب کو فنڈ دیتے ہیں. اگر فوج کو عمران خان صاحب کی پارٹی ان کے خلاف ٹویٹ شروع کرتی ہے, اور ان کے وہ جو گماشتے صحافی ہیں, گماشتے سوشل میڈیا والے ہیں, وہ فوج کے خلاف ٹرینڈ شروع کرتے ہیں, ثانیہ لسبیلا کے شہیدوں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں, پروپوگیٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں برے الفاظ کہتے ہیں, تو اس میں بھی انڈین اکاؤنٹس آپ کے ساتھ ملوث ہیں. تو پھر مودی کا یار کون ہے؟ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ چیف کمپینر ہیں عمران خان مودی کے. عمران خان مودی کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں, بھارت کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں, بھارت کی پالیسی بڑی اچھی ہے, یہ بڑا اچھا ہے, وہ بڑا اچھا ہے, تو وہ بھارت میں مودی کی جیت کی صورت میں کسی نہ کسی ریاست میں, جب الیکشن کسی ریاست کے قریب ہوتے ہیں, عمران خان مودی کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں اپنے جلسوں میں, انڈیا کی آزاد پالیسی کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا پھر مودی کو فائدہ بھی ملتا ہے. تو بھائی جان اب یہ طے ہو گیا کہ یہ جو پوری ایک کمپین چلائی گئی, اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف اور بھارت کے اکاؤنٹس تھے. اور اس حوالے سے ادارے اب فیصلہ کر چکے ہیں, کریک ڈاؤن کیا جائے گا, ان لوگوں کو پکڑا جائے گا. بہت ساروں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے ہیں, بہت ساروں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے جائیں گے. جن کے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکتے, یعنی جن کی ونڈو کرپٹ ہے, ان کی دوبارہ ونڈو کی جائے گی. ونڈو کس طرح کی جاتی ہے یہ بھی آپ میں سے بہت سارے جانتے ہیں. اس کے لیے پہلے سی ڈی ڈالی جاتی ہے, کیونکہ اس سی ڈی ونڈو والی سی ڈی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پروگرام پورا ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے, پھر ونڈو ہوتی ہے, اور پھر سسٹم اپ گریڈ ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب علی, دونوں سٹوریاں بڑی امپورٹنٹ تھی, میں نے کہا آپ کے سامنے لائیں. اب کل شہباز گل کی بیل کے حوالے سے آپ کے سامنے حقائق لائیں گے, لیکن میں تجزیہ پھر دے رہا ہوں بیل کہہ رہا ہوں ریمانڈ کے حوالے سے میں تجزیہ پھر دے رہا ہوں, شہباز گل کو کل جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ شیرازی کو دیجیے اجازت.